علم کا دریا چھپا گئے تیرے ملفوظات میں، تیری تعلیمات کو حق کی طرف واصل بھی۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے درس ملفوظات امام العارفین سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے ارشاد و تبلیغ۔ ارشاد و تبلیغ باب میں امام العارفین نے ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایک اچھوتا واقعہ نقل فرمایا کہ جس واقعے کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی زندہ دل شخص ہو تو وہ شاید بے عملی سے ہٹ کر عمل کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک تاجر تھا اور اسے ایک دن کسی دوسرے شہر کام سے جانا پڑا، تو اس نے اپنی دکان کی حفاظت کے لیے ایک بندر کو رکھ لیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو ایک چور چوری کے ارادے سے اس دکان کی طرف آیا، دیکھا کہ بندر موجود ہے۔ اب چور نے ایک ہیلا سوچا۔ وہ ہیلا کیا تھا؟ چور نے پہلے ہاتھ باندھے تو بندر نے بھی اس کی دیکھا دیکھی میں ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ چور سمجھ گیا کہ یہ میری نکالی کر رہا ہے۔ پھر چور نے سلام کیا تو بندر نے بھی سلام کیا۔ پھر چور نے ہنس کر دکھایا تو بندر نے بھی ہنس کر دکھایا۔ بالآخر چور نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا تو دیکھا دیکھی میں بندر نے بھی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب چور اس دکان میں داخل ہوا اور پورا مال لے کر چلا گیا۔ اگلے دن جب دکان کا مالک آیا، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بندر کو بڑا زد و کوب کیا۔ اگلا دن ہوا تو مالک پھر کسی کام سے شہر سے باہر گیا اور بندر کو محافظ بنا کر چلا گیا۔ اب وہی چور آیا۔ اس چور نے آ کر ہاتھ باندھے تو بندر نے بھی ہاتھ باندھے۔ چور نے سلام کیا، بندر نے بھی سلام کیا۔ چور نے ہنس کر دکھایا، بندر نے بھی ہنس کر دکھایا۔ اب کی بار چور نے جب آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو بندر نے آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندر جیسا جانور بھی ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد دوسری بار دھوکہ نہیں کھاتا۔ لیکن اے انسان، تجھے کیا ہو گیا؟ تو انبیاء، اولیاء، علماء کے ارشادات سننے کے باوجود بھی ایک گناہ جو تو کر چکا اسے دوبارہ کرتا ہے۔ اور یقیناً اس واقعے کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت سبق ہے۔ ہم کتنے کام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے علماء سے سنا کہ یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ مثلا نماز ہی کو لے لیجئے، ہم بار بار علماء سے سنتے آتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز نہ پڑھنے کی کئی ساری وعیدات ہیں، نماز پڑھنے کی ڈھیروں برکتیں ہیں، نماز پڑھنے سے کئی سارے مسائل حل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گھروں کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور بھی کئی ساری برکتیں نماز کی۔ اللہ راضی ہوتا ہے، سب سے بڑی برکت، سب سے بڑا فائدہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن ان ارشادات کو سننے کے باوجود ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو گناہ ہم سے ہو چکے ان سے توبہ کریں، شیطان کے مکر و فریب کو پہچانیں، اور آئندہ زندگی نیکیوں کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کریں۔ آئندہ زندگی میں یہ عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔